قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. میں عائزہ خان. آپ میری کامیابی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. میرا جواب ہے اعتماد، جسے حاصل کرنا ہے بہت مشکل. اعتماد میرے فینس کا مجھ پر، اعتماد میرے پیرنٹس کا ان کی بیٹی پر، اپنی روایات پر، سب سے بڑھ کر میرا خود پر اعتماد. اور مجھے یہ اعتماد دیا فائزہ بیوٹی کریم نے. جس سے بنائی میں نے اپنی پہچان. فائزہ بیوٹی کریم، پہچانو خود کو. A product by Punya Brothers. رمضان رمضان کرم ہے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ناظرین قدر، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان پاورڈ بائی کرونا پین. اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے برج پاور بیٹریز نے، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل اینڈ آٹو پارٹس نے، کلیمر پینٹس نے، پاپولر گروپ آف انڈسٹریز نے، اور جو افطار اور ہم ڈنر تناول کرتے ہیں وہ ہمیں اسپانسر کیا ہے حاجی محفوظ شیما ہاؤس نے. ناظرین گرامی، آج 27واں روزہ اور آپ کا میزبان محمد عریف شیخ اور صاحبزادہ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. ناظرین گرامی، عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم تعارف کی طرف جاتے ہیں، مگر
کل ہی ہم تاک رات سے ہو کر گزرے ہیں اور یہ جو 27واں روزہ آج ہم افطار کرنے جا رہے ہیں. علی بھائی کیا کیفیات ہیں, کس طریقے سے تمام چیزیں آپ کے مدرسے میں چل رہی ہیں, بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ کل جو رات گزری ہے ہر مسجد سے ایک کی آواز آ رہی تھی, اور کہیں سے الرحمن علم القرآن کی آواز آ رہی تھی, کہیں سے یاسین والقرآن حکیم کی آواز آ رہی تھی, کہیں سے سورۃ الفلق کی آواز آ رہی تھی, کہیں سے سورۃ الناس کی آواز آ رہی تھی. کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو برکتیں ہیں, رونقیں ہیں, عظمتیں ہیں, راحتیں ہیں, چاہتیں ہیں, پوری دنیا ممالک میں ہر طرف سے کلام ربانی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. لوگ احباب جو ہے تمام عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قرآن کریم فرقان حمید سے محبت رکھنے والے اہل ایمان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. کہیں وہ سجدے میں گریہ گزاری کر رہے تھے, کہیں وہ قیام میں کھڑے ہوئے تھے, کہیں رکوع میں تھے, کہیں سجود میں تھے, اور کوئی گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ ہر شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے, نظام اس کائنات کا جو بحسن خوبی چلا رہا ہے. ارے وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. جب بندہ اللہ رب العزت کو ایک بار پکارتا ہے تو رب کریم اس کو 70 بار جواب عطا فرماتا ہے. اب ماں تو بچے سے کتنا پیار کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز بچے کو چاہیے ہو یا کوئی وہ ضد کر رہا ہو, وہ لال اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے یہ چاہیے. ماں کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو, باپ کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو, مگر وہ اپنے لال کے لیے کچھ نہ کہیں سے قرضہ لے کر, کہیں نہ کہیں سے ادھار پیسے لے کے اپنے لال کو وہ چیز ماں دلاتی ہے. تو ماں اتنا پیار کرتی ہے اپنے لال سے, تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. ناظرین قدر, آج جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین ہیں, بہت خوبصورت انداز سے آپ خطابات بھی فرماتے ہیں. میر جامع مسجد حسین آباد کے آپ خطیب و امام ہیں, پنجاب کالج کے لیکچرار ہیں. میری مراد جناب علامہ قاری محمد زبیر قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی موجود ہیں عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے نعت خواں جناب محترم محسن مغل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محسن میں خیریت سے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے جی. علی صاحب اور کون مہمان یہاں موجود ہیں؟ ناظرین گرامی, عموماً ہم کسی سوشل ایکٹیوسٹ کو بلاتے ہیں اور کوئی پولیٹیشین آتا ہے, کوئی سیاسی سماجی شخصیات میں کام کرنے والے آتے ہیں, ایکٹر ہمارے پاس آتے ہیں, اور عالم دین ہمارے پاس آتے ہیں. ایز اے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ کچھ دنوں قبل ایک ایسی شخصیت موجود تھے جو احسن البرکات کو چلاتے ہیں, جناب جواد میاں برکاتی صاحب موجود تھے. اچھا, ایک آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے ناظرین گرامی, میں نے ایک پروگرام ابھی حال ہی میں جو رمضان سے قبل ایسا ہے میرا اعتبار پروگرام آیا, اس پروگرام کو لوگوں نے بڑی پذیرائی دی. اس پروگرام کا فارمیٹ کیا تھا, اس میں چونکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں شہر کے اندر جو پازیٹیوٹی ہو اسے لے کر آئیں لوگوں کے سامنے, لوگوں کو دکھائیں کہ کیا ہے حیدرآباد. تو اس کا نام اسی وجہ سے رکھا تھا ایسا ہے میرا حیدرآباد. تو اس کے اندر میں نے ان کی کاوشیں دکھائیں, اور میں نے ایک بات جو بارہا لوگوں سے کہی کہ اس میں دیکھیے گا انہوں نے 5 کروڑ روپے کہاں خرچ کیے ہیں. تو بڑے اختلافات بھی ہوئے, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا بھائی بتاؤ تو کہاں سے آئے تھے پیسے اور کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. ان تمام چیزوں کا جواب دیا جائے گا. لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس ٹرانسمیشن کو شیئر نہیں کیا ہے یا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوشش کریں کر لیں. میرے ساتھ ناظرین گرامی HFA کے پریزیڈنٹ ہیں اور چیئر پرسن, اس وجہ سے کہنا میں خود پسند کرتا ہوں ان کو, کیونکہ جس طریقے سے وہ چیئر پر بیٹھ کے لوگوں کے لیے ایک چیئر اور مین, اور اس وقت بیٹھ کر جس طریقے سے ایز اے ڈاکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں متعارف کروا رہا ہوں, میں تعارف کروا رہا ہوں اس شخصیت کا جنہیں ہم سرفراز راجپوت صاحب کے نام سے جانتے ہیں. السلام علیکم سرفراز صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا سرفراز صاحب, میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا وہ 5 کروڑ روپے کیسے خرچ کیے, کہاں سے آئے, کہاں سے انہیں کہاں سے آئے یہ جھمکے, تو کہاں سے آئے یہ پیسے؟ جی اصل میں کیا ہے کہ یہ جتنا بھی کام ہے نا اس کا کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا, تقریباً ہم نے جو نا 5 کروڑ روپے 500 سے اوپر لوگوں پہ خرچ کیے. زبردست. ٹھیک ہے نا. تو یہ روٹری جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہمیں آرٹیفیشل لگاتا ہے. جیسے جو لوگ پرائیویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو وہ لوگ سے آپ کام کرائیں گے تو تقریباً 5 کروڑ کا خرچہ آئے گا. باقی جو ہے جو ادارے پہ خرچہ ہوتا ہے یا جو اسٹاف ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بھی شیئر کرتے ہیں جو ہم سے ہو سکتا ہے. ہم لوگ خود بھی
جو میری اپنا بزنس ہے اس میں سے میں اس میں خرچ کرتا ہوں. واہ زبردست زبردست. اچھا سرفراز صاحب, کیا ایچ ایف اے کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بس مقصد تو یہی ہے کہ ایک معذوری کو دور کرنا. جب ہم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ لوگ زمین پہ سے رگڑ کے چل رہے ہیں اور گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, تو دوسری چیزوں پہ سب کام کرتے ہیں, تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ان کی معذوری کو دور کیا جائے. تو جس کی وجہ سے جیسے شوگر کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں ضائع ہو جاتی ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی سمجھ لو والد جو ہوتا ہے وہ گھر کا ایک پلر ہوتا ہے. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے آج لوگوں کی آرٹیفیشل ہم نے ٹانگیں لگائی ہیں, وہ چل پھر بھی رہے ہیں, موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں, لوگ رکشہ بھی چلا رہے ہیں, سبزی کا ٹھیلا بھی لگایا ہوا ہے. تو الحمدللہ جو ہے ہمارے پاس تو کمپلیٹ ریکارڈ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس ہے نا, تو ان سے کوئی کسی قسم کی چارجز نہیں لیتے. بالکل. اچھا کس کے نام سے رکھا ہے ایچ ایف اس حوالے سے زیادہ بتائیے. ہاں جی, پہلے تو یہ ہے کہ میں معذرت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حیدرآباد نیوز کا کہ جی آپ لوگوں نے مجھے بلایا. اور دوسرا یہ ہے کہ آج 27ویں رات ہے, ٹھیک ہے نا, آج کے دن ہی میرے والد کا بھی انتقال ہوا تھا, اور پچھلے سال میری والدہ کا ہوا تھا 1 رمضان کو نا. تو ایک تو میرے لیے یہ دن بھی اور میرے والد کے لیے سمجھ لو کہ بڑا دن ہے, ہم دعا گو ہیں اور جو ہے جی آمین. تو یہ ہے کہ میں اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے کام کرتا ہوں, زبردست. والد والدہ کے لیے, اور جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے. سرفراز صاحب کی ایک میں بات بتاؤں, کافی عرصے دراز سے حضرت مجھے کو جانتے بھی ہیں سرفراز صاحب, تو یہ ایک کام یہ کر رہے ہیں نیک, جو آپ نے دیکھا ہاسپٹل کے انداز سے ایک کام ماشاءاللہ دینی مدارس کے حوالے سے بڑے ایکٹیو ہوئی ہیں. ہر سال ماشاءاللہ سرفراز صاحب کی جانب سے ان کے والدین کے اساتذہ صاحب کے سلسلے میں قرآن کریم فرقان حمید بھی ہمارے مدرسے کو دیے جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کے جو بھی مرحومین انتقال کر گئے ہیں, بلکہ پوری امتی مسلمہ میں سے جو بڑے بوڑھے بچے بزرگ انتقال کر گئے ہیں, مولا ان سب کی بخشش اور آمین آمین آمین. سرفراز صاحب ایک چیز میں یہاں پوچھنا چاہوں گا, بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے فیملی کو ٹائم دینا اور تمام مصروفیات کو مینیج کرنا, کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں صبح نکلتا ہوں, اپنی فیکٹری جاتا ہوں, وہاں جو ہاسپٹل فرنیچر کا میرا سیٹ اپ ہے پورا, تو اس کو ٹائم رات ہو جاتی ہے مجھے, لیکن میں 13 سال کی عمر سے کام کر رہا ہوں نا ماشاءاللہ. اچھا, اور میری شادی کو بھی تقریباً 36 سال ہو گئے نا ماشاءاللہ. میری گھر والوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بندہ ہمارے ہاتھوں سے جنازے لے گیا, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ مطلب کام کر رہے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے گھر میں اس قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کام تو کرنا ہے نا, اور یہ تو بڑا نیک کام ہے. میں تو آپ لوگوں کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ دیکھو آپ کے ارد گرد عزیز رشتہ دار یا کوئی بھی ایسا پریشان ہے تو اس کی مدد کریں. کمپٹیشن ہونا چاہیے اس میں, تو میں کہتا ہوں اس میں مقابلہ ہونا چاہیے کہ اگر سرفراز صاحب نے ایسا کام کیا ہے, اگر انہوں نے 10 راشن دیے تو میں 20 دے کے دکھاؤں گا, اگر انہوں نے 20 دیے تو میں 40. یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں. میں ناقص علم ہوں لیکن میں چاہتا ہوں اور میں گزارش بھی کروں گا جو کمپٹیشن دوسرے مینرز میں رکھتے ہیں, جو دوسرے زاویوں سے کمپٹیشن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کمپٹیشن اس میں ہو تو بہتر ہے. علی بھائی کوئی سوال عالم دین موجود ہے, ویسے تو آپ سوالوں کا خزینہ رکھتے ہیں, تو کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سوال یہ تھا کہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے کوئی ارشاد. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے, اس رب کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ رب قدوس نے زندگی میں ایک بار پھر ہم سب کو رمضان جیسی عظیم و شان دولت سے سرفراز فرمایا. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کا, اللہ پاک ان کو ترقی عروج عطا فرمائے, آمین. علی بھائی نے سوال کیا ہے نماز کی اہمیت کا. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے 700 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر فرمایا ہے. احادیث طیبہ کے اندر مختلف احادیثوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ واحد عبادت ہے کہ جس کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے 700 سے زائد مقامات پر دیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں
حضرت عبداللہ، آپ کی شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات تھی، صبح فجر کا وقت ہوا، حضرت عمر نے نماز میں اپنے بیٹے کو تلاش کیا تو دیکھا کہ بیٹا موجود نہیں تھا نماز کے اندر۔ پھر میرے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو حضرت عبداللہ جو کہ ایک صحابی ہیں وہ باہر تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عمر نے سوال کیا، بیٹا آج آپ نماز میں نہیں تھے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ابا جان آپ جانتے ہیں کل شادی کی پہلی رات تھی تو نماز میں نے گھر میں ہی پڑھ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نماز کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اپنی بیوی کو چھوڑ دو، جس کی وجہ سے تم آج نماز میں نہیں تھے، ایسی عورت تمہیں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ حضرت عبداللہ جو تھے بڑے پریشان ہوئے اور پھر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی شادی کو چند لمحے گزرے ہیں، ایک رات گزری ہے حضور، اور ابا جان فرماتے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو۔ سرکار نے فرمایا کہ عمر جو کہتے ہیں وہی کرو۔ حضرت عمر پیچھے سے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اس لیے چھوڑنے کا کہا کہ آج جس کی وجہ سے میرا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں آیا اور اس کی جماعت فوت ہو گئی، اس کی جماعت فوت ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ کل اس کا رشتہ اس عورت کے ساتھ چلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز کا باقی ہو جائے۔ تو ذرا سوچیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جو کہتے ہیں وہی کرو، یعنی بیوی کو چھوڑ دو، نماز کو پڑھو۔ تو میرے دوستوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے نابینا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں چاہتا ہوں مجھے گنجائش دی جائے، میں نابینا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بتائیے کیا مؤذن کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح؟ اس صحابی نے کہا نابینا تھے، فرمایا ہاں یا رسول اللہ، مؤذن بلال، حضرت بلال کی آواز جو ہے میرے کانوں میں آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی، حی علی الفلاح کی۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں۔ تو ذرا سوچیں میرے دوستوں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر حضور کی بڑی پیاری اور معروف حدیث ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جہاں پر مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں آتے۔ تو نماز کی بھی اہمیت ہے اور جماعت کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اچھا نماز ایک سوال اور تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن جو ہم الحمدللہ رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ ہم کون سی رکعت کی کس انداز سے جو ہے نیت کریں؟ یہ کیونکہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں نے ساری جو ہے نا جمعے کیا تھا، جو جمعے کا بھی وہ پڑھتے ہیں نا تو اس کو وہ جمعے کے طریقے سے نہیں بلکہ کہتے ہیں بھائی نیت بھی ظہر کی کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا بتائیں کہ کتنی کتنی رکعت کو کس انداز سے ہم نے؟ دیکھیں جمعۃ المبارک جو ہے وہ مقیم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، مسافر کے لیے جمعہ نہیں ہے، اگر آسانی ہو تو پڑھ لے وہ جی، تو نیت بھی ہم جمعے کی کریں گے، ٹھیک ہے، اور جمعۃ المبارک کی جو ہے ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ 14 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم پڑھتے ہیں 4 رکعت سنت موقدہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 رکعت فرض امام پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ہم جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم 2 سنت پڑھتے ہیں اس کے متعلق علماء کرام کے مختلف قول ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ ہے، لیکن زیادہ تر جو فقہا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آخر میں 2 رکعت نفل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا علامہ صاحب کہ نیت ہم نے کیا کرنی؟ دیکھیں نیت جمعے کی ہوگی نا، 14 رکعتوں میں جمعے کی ہم نے نیت کرنی ہے جی، بہت خوب جی جی بالکل۔ ناظرین وقت ہوا ہے کہ وقفے کا، دیکھتے رہیں کرم رمضان، مگر ساتھ ہی سنخان مصطفیٰ جناب محترم محسن مغل صاحب موجود ہیں، آپ ناشری پڑھیں گے اور ہم وقفے پہ چلیں گے۔ جی بسم اللہ جناب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔
हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। हुजूर आपका हूँ, यही जानता हूँ। और बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पर, अता जो किया है भरम आपका है। ये कुरान रब ने जो नाजिल किया है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है, हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है। کہ خدا کہہ رہا ہے حبیبِ خدا سے، یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیبِ خدا سے، یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو، کیونکہ یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے۔ کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। मैं आयज़ा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं? मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर,
सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद, और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने। जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers. रमजान करम है रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात करम रमज़ान पावर्ड बाय कोरोना पेंट्स, और इसमें हमारे साथ ताउन किया है ब्रिज पावर बैटरीज ने, हाई स्पीड मोटरसाइकिल ऑटो पार्ट्स ने, ग्लैमर पेंट्स ने, पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने, और जो इफ्तार और जिन्होंने हम तनावुल करते हैं वो हमें स्पॉन्सर की हाजी महफूज शीमा हाउस ने। जी अली भाई, अल्लामा साहब भी मौजूद हैं, बिल्कुल प्यारी प्यारी सी गुफ्तगू भी चल रही थी। अल्लामा साहब, एक सवाल था कि आजकल शादी के हवाले से औलाद के हुकूक, माँ बाप औलाद से मशवरा करने के हवाले से ज़रा बताएंगे। ये बड़ा इस दौर का एक बहुत बड़ा जो है सवाल है, जी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर तलबा जो है कॉलेज के अंदर भी इसके ऊपर बहुत बहस करते हैं। हकीकत है, ये बात हमेशा याद रखिए कि हमारा दीन जो है वो एक पूरा ज़ाब्ता हयात है। बेशक मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्ता हुज़ूर की शहज़ादी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए आया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को हुज़ूर जानते थे, हुज़ूर के चचाजाद भाई थे, और बचपन से लेकर हुज़ूर के वो साथ थे। उसके बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पहले अपनी बेटी से मालूम करूँगा। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है वालिदैन के लिए, बहुत बड़ी दलील है ये। हुजूर ने फरमाया कि मैं पहले अपनी बेटी से मालूम करूंगा कि वो इस रिश्ते के मुतालिक क्या कहती है। तो आज जरा हम सोचें बैठकर, खास तौर पर माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि बसा औकात वालिदैन बच्चों की बात को रखते नहीं हैं, जिसकी वजह से आज आप देखें कि घरों में इंतशार होता है, क्योंकि लड़का जो है वो लड़की को पसंद नहीं करता। शादी तो वो कर लेता है वालिदैन की वजह से, लेकिन अमूमन जो है ये शादी जो है कामयाब नहीं हो पाती। तो दीन भी हमारा ये कहता है कि आप कम से कम अपनी औलाद से मशवरा ज़रूर करें शादी के लिए, ताकि जो है घर जो है खुशगवार रहे, घर का माहौल खुशगवार रहे, और फिर ये शादी जो है किसी ऐसे इखलाकी जुर्म की तरफ ना जाए कि जो हमारे मुआशरे के अंदर जिसको हम गवारा ना करते हो। वाह, जबरदस्त। अच्छा अल्लामा साहब, साथ ही में ये पूछना चाहूँगा कि शोहर की इताअत के हवाले से ज़रा की शादी, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आजकल अमूमन जो है औरतें ये समझती हैं कि जनाब शोहर हमारे हाथ में है और हमें शोहर की कोई बात नहीं माननी। मैं आपको एक हदीस पेश कर रहा हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि शोहर की अताअत की कितनी अहमियत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के बाद किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। पहली बात, हुजूर के एक सहाबी हैं, मकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली ने इस हदीस को नकल किया। आप फरमाते हैं कि हुजूर के एक सहाबी रसूल जो है अपने घर में अपनी बेगम से घर का तमाम सामान रखा और कहा कि मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा हूं, जब तक मैं नहीं आऊं उस वक्त तक तुम कहीं नहीं जा सकती, तो लिहाजा तुम मेरा इंतजार करना और मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे घर के अंदर ही रहना। अब मेरे दोस्तों जरा सोचिए, वो सहाबी रसूल थी, उसी दौरान पैगाम आया मैके से कि तुम्हारे वालिद की तबीयत बहुत खराब है, लिहाजा तुम अपने वालिद को देखने के लिए आ जाओ। अब ये सहाबिया थी, बहुत परेशान हुई, क्योंकि अमूमन आप देखें कि लड़कियां जो होती हैं वो अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत करती हैं और लड़के जो होते हैं वो वालिदा के बड़े प्यारे होते हैं। अब ये बड़ी मोहब्बत थी अपने वालिद से। फिर उन्होंने एक खादिम को हुजूर की बारगाह में भेजा कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे शौहर तो मना कर गए हैं, अब आप फरमाइए कि मेरे लिए क्या हुक्म है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मशवरा लेती हो तो सुन लो, मेरा मशवरा यह है कि तुम अपने शौहर की अताअत करो, यानी कि तुम अपने घर की दहलीज को नहीं छोड़ो बल्कि तुम अपने शौहर की अताअत करो। अब मेरे दोस्तों, वो खादिम गया और उस सहाबिया को यह पैगाम दिया, वो अपने घर पे मौजूद रही। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा पैगाम आया कि आपके वालिद बहुत बीमार हैं और आपको पुकार रहे हैं।
नज़ा का वक्त चल रहा है, मरने से पहले एक बार अपने बाप से आके मिल लो। अब दिल और परेशान हुआ सहाबिया का। एक खादिम को दोबारा बुलाया और कहा कि रसूलुल्लाह के पास जाओ और हुजूर को बताओ कि मेरे वालिद की ये हालत है। अब मेरे दोस्तों, जब खादिम भेजा हुजूर की बारगाह में, सरकार ने वही जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मशवरा लेने आई हो तो सुन लो, मेरा मशवरा यह है कि तुम अपने शौहर की अताअत करो, अपने घर की दहलीज को पार ना करो, घर की दहलीज में रहो। अब तीसरी मर्तबा पैगाम आया मैके से कि तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो चुका है। वो चेहरा जिसको देखकर तुम्हें हज और उम्रे का सवाब मिलता है, जिसको मुस्कुराकर तुम देखती हो तो तुम्हें हज और उम्रे का सवाब मिलता है, वो चेहरा हमेशा हमेशा के लिए अब जो है मिट्टी में मिल जाएगा। अब मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था उस सहाबिया के लिए। अब कुर्बान जाइए, क्योंकि ये सहाबिया हुजूर की तरबियत में रही थी। फौरन खादिम को रवाना किया। अगर आज की कोई औरत होती तो कहती शौहर को छोड़ो, शौहर से बाद में खुद बात कर लूंगी, मैं आज जनाजे में जाना है। लेकिन ये सहाबिया थी, फौरन खादिम को बुलाया और कहा जाओ रसूलुल्लाह के पास और कहो या रसूलुल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम मोहम्मद से मशवरा करना चाहती हो तो मोहम्मद का मशवरा यह है कि तुम अपने शौहर की अताअत करो, अपने महके ना जाओ, अपने घर की दहलीज को ना छोड़ो। अब ये सहाबिया थी, रुक गई अपने घर के अंदर। फिर चौथी बार आप हैरान होंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैगाम खुद बुझाया। 3 मरतबा खादिम आता था पैगाम लेकर सहाबिया का कि ये मिलना चाहती हैं अपने वालिद से, वालिद बीमार हैं, अब इंतकाल हो गया है। हुजूर ने फरमाया कि तुमने अपने शौहर की अताअत की है, अल्लाह पाक ने तुम्हारी शौहर की अताअत को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे वालिद के तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। अब जरा सोचें कि शौहर की अताअत की कितनी अहमियत है। लेकिन आजकल आप देखें कि अक्सर हमारी बहनें जो है वो शौहर की अताअत नहीं करती। शौहर की अताअत की बड़ी अहमियत है, तो लिहाजा शौहर की बगैर परमिशन के आप घर से बाहर भी ना निकलें और मुशावरत के अंदर भी सबसे पहले आप शौहर से मशवरा करें। वाह, बिल्कुल ज़रूरी है। अली भाई, आपके साथ कुछ ऐसे मामलात हैं कोई, मतलब क्योंकि नहीं आप सारे सवालात आज वैसे कर रहे हैं तो मैंने मैं ये सवाल खत्म होने के बाद जो हमारे आपको पता है जो नाज़रीन के सवालात होते हैं, आपको पता है कि जैसे भी जिनका कमेंट्स आते हैं, जो कमेंट बॉक्स में जिनके सवाल आते हैं, वो मैं सवाल की तरतीब ये करता हूँ, सारे सवाल उतार लेता हूँ। फिर एक तरतीब ये करता हूँ कि किसी से क्या नाम है दूसरे रोज़े में पूछ लिया, किसी छठे रोज़े में पूछ लिया, इस तरह वो सवाल सारे जो है मैं इकट्ठे करते रहता हूँ। अच्छा, सरफराज राजपूत साहब मौजूद हैं। मैं पहले तो आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगा, ऐसा होता है मतलब कि गालिब कौन आता है, क्योंकि अमूमन हम जो देख रहे हैं यहाँ पर भी आप देख लें, इस वक्त भी बैठे हुए हैं, ख्याल वहीं पर ही है, आपका भी जो है ख्याल इधर से उधर डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या घर में किसकी चलती है ये एक ऐसे दिल चाह रहा था पूछने का, मेरा प्रोग्राम मेरी मर्जी, मैं पूछना चाह रहा था। ये जी बताइएगा। ये राज की बात है। ये राज कौन ऐसे फाश करे कोई, मैं खुद में खो गया हूँ, मुझे तलाश करे कोई, क्या बात है। अच्छा सरफराज साहब, मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा, जो सोशल एक्टिविटीज़ रमज़ान के अंदर होती हैं तो उसके अंदर जो आप जैसे जाते हैं और राशन ड्राइव्स के हवाले से आप लोग काम करते हैं, जैसे आप लोगों को फ्री में जो टांगे लगा रहे हैं, जी जी, उसमें जो आपने हमें पहले भी इंटरव्यू में बताया है कि घुटने से नीचे की टांग अगर लगती है तो वो कितने पैसे अमाउंट में लगती है, और अगर घुटने से ऊपर की टांग होती है तो वो कितने अमाउंट में लगती है। तो जो राशन ड्राइव जो लोग करते हैं उनके हवाले से क्या आपका एक जहन है, क्या एक आप अपने जहन में उनका एक खाका तैयार रखते हैं कि यार ये जो राशन ड्राइव कर रहे हैं आया ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? असल में क्या है कि उस हवाले से बात कर रहे हैं, स्पेशल राशन के हवाले से। बिल्कुल हाँ, जो राशन पैकेजेस निकालते हैं। जी 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 जी। असल में क्या है, हम लोग भी राशन देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। वो हम क्या करते हैं कि 25 किलो का एक कट्टा देते हैं उसका चावल का ना। अच्छा, राशन तो हम लोग जैसे मिक्स राशन देते हैं, वो तो मेरे ख्याल 15 दिन भी नहीं चलता, जिसकी फैमिली बड़ी होती है ना। ठीक है। चावल का जो हम कट्टा देते हैं वो चावल हम देते हैं जो हम लोग खुद खाते हैं। ज़बरदस्त। इस टाइम मेरे ख्याल 180 रुपये किलो का चावल होगा ना, वो हम देते हैं, ताकि वो लोग तो बेचारे ये चावल खा भी नहीं सकते, लेकिन जब वो अच्छी चीज़ जब मिलती है ना, जब वो घर में बनाते हैं तो जो देने वाला है उसका भी उसको सवाब पहुँचेगा। और उनके यहाँ कोई मेहमान आते हैं या घर में कुछ भी नहीं है तो ये तकरीबन 6-6 महीने 1-1 साल तक वो चावल चलते हैं, मेहमानों के लिए रख देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो चावल उठा के रख देते हैं कि मेरी बेटी की शादी होगी तो उसमें काम आ जाएंगे। ये उनके इंटरव्यू में जो मैं बोला बेटा वो घर में रखे हुए मैंने अपनी बच्ची के लिए रख दिए,
اچھا ہم تو ایک مہینے کا راشن دے کے جناب علی جو نا اتنا بڑا احسان کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا ہے. تو 11 ماہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے ان کو. کیا کہنا ہے دیکھیں نا. کیسے. اچھا وہ راشن میں بھی یہ ہے کہ ایک تو ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے 8-8 10 لوگ دے رہے ہیں اور وہ لینے والے کی آپ چہرہ دیکھا کریں تو بس چپ چاپ سے دے دیں. تو ہم بھی اس طریقے سے پہلے دیتے تھے لیکن اب ہم نے اس کو ہم نے نام لکھے ہوئے ہم ان کو راشن بھیجا دیتے ہیں. علی بھائی میں بھائی کی بات پر ایک بات کہوں گا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی لوگ ہیں جو راشن جو ہے دکھا کر بانٹتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جناب میڈیا پر بھی آئے اور وہ ایک ایک کو پہلے لائن میں کھڑا کرتے ہیں پھر ایک ایک کو بلاتے ہیں تصویریں کھنچواتے ہیں اور سوشل میڈیا ہو یا دیگر میڈیا کے لوگوں کو تنظیموں کو بلاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سر سوچیں بیٹھ کر کہ اگر اس مقام پر کبھی اللہ نہ کرے میری ماں بہن ہوتی تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اس طریقے سے مال خرچ کریں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو خبر نہ ہو. اب ذرا سوچیں آپ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں کو خبر نہ ہو. یعنی اتنی خاموشی کے ساتھ تم جو ہے مدد کرو تاکہ غریب کی دل آزاری نہ ہو, اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجہول نہ ہو. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ میرے یاد رکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی میں اس وقت تک کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کہو. تو اب کیونکہ ہمارے پاس دو چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں, ایک تو اولاد اور دوسرا پیسہ. تو جب ہم پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو چھپا کر دیں تاکہ غریب کی دلداری بھی نہ ہو اور جتنا ہو سکے ہم جو ہے غریبوں کی مدد کریں اس امید کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کو بے شمار اجر عطا فرمائے گا. اچھا سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا نئی ایکٹیویٹیز اب کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ جو چائلڈ ہاں جو بچوں کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بتائیے گا. نہیں بڑوں پہ تو ہم کام کر رہے ہیں, بڑوں پہ کام کر رہے ہیں آپ, اور بچوں کے لیے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک واقعی یہ ایک سمجھ لیں کہ سر بلند ہو جائے گا ہم لوگوں کا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل میں سرفراز صاحب جس طرح خدمت کر رہے ہیں دکھی دلوں کے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ فرش کے لوگوں پہ رحم کرو عرش کا رب تم پہ رحم کرے. آپ یعنی کہ جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں دل سے کہ اللہ کریم ان کو اور مزید ترقیاں عطا فرمائے. جس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں کہ فرش کے لوگوں پہ یہ رحم کر رہے ہیں عرش کا رب ان پہ رحم فرمائے. جی جناب بسم اللہ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم بڑوں پہ تو کام کر ہی رہے ہیں. جیسے فالج کے پیشنٹ ہیں جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہم ان کو گھر سے بھی لے کے آتے ہیں اور لانے کے بعد باقاعدہ رکشے کا کرایہ ہے یہ وہ سارا کچھ دیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے نا. تو اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب جو گھر میں بزرگ ہیں بچے ٹینشن دے دیتے ہیں ماں کو یا والد کو تو وہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فالج کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میری تو یہ میسیج ہے کہ یار ماں باپ نے کس طریقے سے آپ کو پالا ہے تو آپ اس کی عزت کریں, ان کو ٹینشن نہ دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ ہو سکتا ہے میری اس بات کو مائنڈ کریں, آنے والی جو بہو ہے ہماری بیٹی ہے وہ سمجھے نا, کچھ ان کی طرف سے بھی ٹینشن ہوتا ہے جو ہمیں بتاتے ہیں جو انٹرویو بھی لیتے ہیں گھر کی پریشانی کی وجہ سے بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ بڑا خطرناک چل رہا ہے کہ اب ڈلیوری کے ٹائم پہ بچے جو ہیں وہ ان کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے یا پھر وہ فٹس پڑتے ہیں. فٹس پڑنے کے بعد وہ معذوری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کا ہم ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں نا بچوں کا. ہاں اور اسپیچ تھراپی کا بھی سسٹم شروع کر رہے ہیں اور ان بچوں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو آگے بڑے بچے ہوں گے تو معذوری سے نکالنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں مطلب نسلیں سدھارنے کا. جی ہاں تاکہ وہ آگے جا کے بچے معذور نہ ہوں. زبردست. تو اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا نیچے بیسمنٹ میں, تو اس میں ماشاءاللہ سے جو لوگ افورڈنگ نہیں ہیں ہم ان سے پیسے نہیں لیتے. واہ زبردست. اچھا سرفراز صاحب آپ نے ایمبولینس کا جو سلسلہ شروع کیا تھا جو گلی گلی میں آپ لوگ جا کر لوگوں کو اٹھا رہے تھے, کیسا تجربہ رہا وہ؟ دیکھیں ایمبولینس ہمارے پاس تھی, ہم نے آپس میں شیئر کر کے لی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 2 ایکسیڈنٹ ہو گئے ہائی وے پہ نا, تو اس کو کافی نقصان ہوا تو وہ ہم نے سیل آؤٹ کر دی. ابھی بھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایمبولینس ہو تاکہ ہم لوگوں کو بآسانی گھروں سے لے کے آ جائیں. اور قاسم آباد سے ادھر ادھر سے ہمارے جو اسٹاف آتا ہے کام کرنے کے لیے بچیاں وغیرہ ان کو بھی نیڈ ہے. اور جو لوگ افورڈنگ ہی نہیں ہے وہ کراچی جانا چاہتے ہیں تو ہم فری میں بھیجا کرتے تھے. تو ہمیں ایک ایمبولینس کی بھی نیڈ ہے, اللہ کرے ہمیں ایک ایمبولینس بھی مل جائے. آمین. تو اور یہ جو لطیف آباد 12 نمبر ہے یا 4 نمبر کا علاقہ ہے یا قاسم آباد ہے تو
تو وہ ایمبولینس سے ہمیں بڑا بینیفٹ تھا، ان کو لانے میں لے کے جانے میں بڑی آسانی تھی۔ جی اچھا ستار صاحب، میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، میرا میسیج یہی ہے کہ جی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں، اور بجائے ہم ادھر ادھر یا مجھے دینے کی بجائے آپ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں، سمجھے نا، اور محلے میں ادھر ادھر دیکھیں، بعد میں پھر دوسروں لوگوں کو دیں۔ آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جن احباب کا ہمارے ساتھ تعاون رہا وہ ضروری ہے بتانا، کیونکہ لوگوں نے بہت خوبصورت بزم سجائی ہے۔ سرور صاحب یہ دیکھ رہے ہیں آپ، خوبصورت سیٹ، اور ماشاءاللہ ترقی کرتا جا رہا ہے حیدرآباد نیوز، اور چونکہ یہ کرم رمضان پاورڈ بائی کرونا پینٹس ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے برش پاور بیٹریز نے، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل اینڈ آٹو پارٹس نے، گلیمر پینٹس نے، پاپولر گروپ آف انڈسٹریز نے، اور جو افطار اور ڈنر ہم تناول کرتے ہیں وہ ہمیں اسپانسر کی حاجی محفوظ شیمہ ہاؤس نے۔ ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے 27ویں روزے میں الوداع لینے کا، اور میں گزارش کروں گا کیونکہ یہ آخری مراحل ہیں، اب سے پتہ نہیں 3 دن بعد چاند نظر آئے گا یا 2 دن بعد نظر آ جائے گا، تو اب اس پہ ہمارا تو اختیار نہیں ہے، مگر میری خواہش ہے کہ الوداع الوداع ماہ رمضان اگر آپ سنا دیں گے، اور اس کے بعد زبیر صاحب دعا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ اپنے میزبان محمد عریف شیخ اور صاحبزادہ محمد نقشبندی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے ہیں، آہ سیاہ میں دن کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے ہیں، آہ سیاہ میں دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہم آمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا قدوس پروردگار عالم، ہمارے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہماری سحری کو ہماری افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا قدوس پروردگار عالم، روزے کی حالت میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، گناہ ہو گیا ہو، مولا اسے اپنی رحمت کام دے درگزر اور معاف فرما۔ مولا قدوس پروردگار عالم، آج کے دن میرا وطن عزیز پاکستان بنا تھا، مولا میرے پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نفاذ فرما۔ مولا قدوس پروردگار عالم، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو ترقی عروج عطا فرما۔ مولا قدوس پروردگار عالم، جو لوگ ہمارے حیدرآباد نیوز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مولا سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔
ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रस्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। मैं आयजा खान। आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers.